ایٹ ٹی وی کے ناظرین کے لیے خوشخبری، پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ سیریز کے دوران لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز میچ کے ہر روز اختتام پر تبصرہ کریں گے اور ٹیم کو اپنی ماہرانہ رائے دیں گے۔ کرکٹ کے شائقین بھی کامنٹ باکس میں میچ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر سوال کر سکتے ہیں۔ کرکٹ سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج پاکستان ٹیم کے لیے بہت ہی عمدہ دن ہے، اور پاکستان نے جس طرح بولنگ کی ہے اور جس طرح سوئنگ کی ہے، میں کہوں گا بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ تھی، خاص طور پہ عباس اور افریدی کی۔ تو انگلینڈ نے شروع میں جو ان کے بیٹسمین کو مشکل پڑی ہے، میں کہوں گا کہ بڑی دنوں کے بعد پاکستان کی بولنگ میں سوئنگ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے بعد پھر انگلینڈ کے بیٹسمین جو ابھی 4 آؤٹ ہوئے ہیں 92 رن پہ، ابھی بھی پاکستان کی 234 رن کی لیڈ ہے، اور پاکستان نے اس سے پہلے میں کہوں گا کہ بہت ہی زبردست انداز میں جو ایک پارٹنرشپ شاداب کی اور مسعود کی لگی ہے، اور مسعود نے 156 رن جو کیے اور اس سے شاداب نے 45، اس نے پاکستان کو آج کافی بچایا ہے۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا سکور بورڈ پہ سامنے آیا ہے۔ اس میں آج کہوں گا کہ انگلینڈ کے جو بیٹسمین کھیل رہے تھے وہ کوئی اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ نظر نہیں آئی، خاص طور پر روٹ اور اس کے بعد سٹوک، یہی 2 مین بیٹسمین تھے، اور انہوں نے کچھ زیادہ اپنا اتھارٹی نہیں دکھائی کہ سکور کیا جائے۔ اور میں کہوں گا کہ عباس کا جو گیند سٹوک کو بولڈ کیا ہے، وہ ایک ریئلی ورتھ واچنگ اٹ اگین اینڈ اگین، ایک بڑا زبردست گیند میں وہ کہوں گا کہ اور لیگ اسٹمپ پہ پڑھ کے آؤٹ اسٹمپ کی بیلز کلپ کر کے گیا ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ انگلینڈ کی جو فیلڈنگ رہی ہے، آج انہوں نے بڑے کیچ بھی چھوڑے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے جو لمبی ٹیل ہے اس میں سے صرف شاداب نے رن بنائے ہیں، باقی پھر وہی بات 10 15 4 6 اس طرح کی لمبی ٹیل ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کل کے جو پچ نظر آ رہی ہے اس میں کافی ٹرن نظر آئی ہے، اور یہ جو یاسر شاہ ہے اس کو میں کہوں گا اب ڈسپلن سے بولنگ کرنی چاہیے، ایک لائن اور لینتھ پکڑیں اور وہیں بولنگ کریں، کیونکہ پچ اس کی فیور میں ہے، گیند کافی ٹرن ہو رہا ہے، اور فیور میں اس لیے بھی ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن گیند آ رہا ہے، ایک لیول پہ نہیں آ رہا، کوئی اوپر آتا ہے کوئی نیچے۔ پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو فٹ ہولڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں فٹ کے مارکس وغیرہ، وہاں سے بھی ٹرن ملے گی، اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمین جو ہیں وہ تو بڑی مشکل میں پڑیں گے۔ اس کے بعد یہ دوسرے جو بیٹسمین ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اچھی لائن اور لینتھ پہ صرف ٹائٹ بولنگ کریں، اور بیٹسمین انگلینڈ کے خود بخود ہی آؤٹ ہوں گے، کیونکہ گیند ٹرن لے رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے میرا خیال ہے شاداب بھی اگر آیا تو اس کو بھی کل دیکھ لیں، کیونکہ وہ بھی ٹرن کرتا ہے اور اس کا گیند بھی لو بھی رہتا ہے، جس میں ایل بی ڈبلیو کے بڑے چانسز ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو پچ ہے اب تیسرے دن کافی ٹرن لے گی، کل موسم بھی زیادہ ڈرائی ہے، اس کے بعد موسم میں دھوپ بھی نکلے گی کل، اور اس کے پچ اور زیادہ سوکھے گی، ڈرائی ہوگی۔ تو میکسیمم میں کہوں گا فیلڈنگ کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ انگلینڈ کے بیٹسمینوں کو ٹائٹ بولنگ کریں، سکور نہ دیں، خود بخود آؤٹ ہو گئے۔ یہ پچ ایسی بن گئی ہے آئیڈیل فار پاکستان، اور میں کہوں گا کہ پاکستان کو پورا چانس ہے اس میچ کو جیتنے کا، اور اس کو جو ان کے جو چانسز بنے ہیں اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے۔ اب سکنجے میں آ گیا انگلینڈ، تو میں کہوں گا کہ پہلی اننگ میں اگر فالو نہیں بھی ہوتے تو اس کو فالو کرنا بھی نہیں چاہیے، اور پاکستان کو اپنا دوسری اننگ شروع کرنی چاہیے اگر وہ 200 سے کم بھی آؤٹ ہوتے ہیں، تاکہ چوتھے 5ویں دن پچ میرا خیال ہے تھوڑی ان پلیبل ہوگی اسپنر کے لیے، خاص طور پہ رائٹ آرم لیگ اسپنر کے لیے، اور بیٹسمینوں فاسٹ بالروں کے لیے بھی، کیونکہ آج دیکھنے میں بھی آیا کہ جو گیند آگے پڑے ہیں وہ کافی لو رہے ہیں تیز بالروں کے بھی،
اور یہ میں اب یقین مجھے آہستہ آہستہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بولنگ انشاءاللہ انگلینڈ کو 2 دفعہ آؤٹ کرے گی، اور چوتھے یا 5ویں دن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ خوشخبری دیکھنی چاہیے کہ انگلینڈ میں پہلا ٹیسٹ پاکستان کی فیور میں ہونا چاہیے۔